السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ، لیکن حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، عقل کے ساتھ۔ اب دنائی عقل کیا ہے؟ چونکہ ٹائم مختصر ہے، جتنے بھی ریسرچر ہیں یہ مانتے ہیں کہ جو ہم سیکھتے ہیں نا دنیا میں، میں اور آپ، جو ہمارے حواس خمسہ ہے نا، 5 حصے، سننا، دیکھنا، چکھنا، چھونا، ان میں سے 80% ہم دیکھ کے سیکھتے ہیں، 80% ہم۔ اسی لیے صحابہ کا اور ہمارا مقام برابر نہیں، کیونکہ انہوں نے جن پہ قرآن نازل ہوا، جس نے قرآن کی عملی تفسیر پیش کی، یعنی نبیوں کے امام حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، ہم نے ان کے بارے میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو یعنی 80% بندے کی لرننگ دیکھ کے ہوتی ہے دنیا میں، صرف دیکھنے سے۔ 20% جو ہے نا باقی سارے جو حصے ہیں ان سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے، ورنہ قرآن جو اس زمانے میں تھا وہی آج ہے، احادیث بھی وہی ہے، سیرت بھی وہی ہے۔ انہوں نے عملاً محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ تو مجھے بھائیوں نے بتایا ہے کہ آپ میں سے اکثر بھائی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو استاد، یہ کافر بھی مانتے ہیں، ٹیچر جو کہتا ہے وہ بچے کو زیادہ دیر یاد نہیں رہتا ہے۔ استاد جب مبلغ، جب دائی عملاً جو ہوتا ہے نا وہ بچے کو نہیں بھولتا۔ آپ بچے کو ایک دفعہ گھور کے دیکھ لیں، وہ آپ سے نفرت شروع کر دے گا۔ آپ اس کو ایک دفعہ پیار سے تھپ تھپائیں، چومیں، تو اسے یہ نہیں بھولے گا، وہ اس بندے کو نہیں بھولتا۔ تو جیسا کہ تبلیغ ہم نے تقریر بھی کرنی ہے، مواد بھی پیش کرنا ہے، لیکن سب سے اہم ہے ہمارا عمل، کہ ہم اپنا عمل کیسا پیش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ بن اچھال کو، پتہ ہے کہ آپ کا کتنا بڑا دشمن تھا، واقعہ اپنے اہل علم سے سن رکھا ہے، تو جو کہتا تھا کہ مجھے ہاتھ لگا کے دیکھو، میرے خاندان والے بدلہ لے کے چھوڑیں گے، لیکن آپ نے 3 دن مسجد نبوی میں ان کو قید کر دیا، پلر کے ساتھ باندھ دیا، قضائے حاجت کے لیے باہر لے جاتے، پھر مسجد میں لے آتے۔ 3 دن کے بعد چھوڑا تو پھر بھی ان کی وہیں پہ ٹول۔ آپ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ باہر گئے، غسل کیا اور واپس آ گئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کہ جن لوگوں کا یہ کردار ہے، جن کا عمل یہ ہے، ان کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث میں بھی یہی ہے، اور آج کے ریسرچر بھی یہی کہتے ہیں کہ زیادہ تبلیغ، زیادہ تبدیلی عمل سے آتی ہے۔ دوسری بات، انڈا ہے، اگر آپ توڑ دیں باہر کے پریشر سے تو انڈے کے اندر جو بچہ ہے نا وہ مر جاتا ہے۔ اگر انڈا کے اندر سے انڈا خود بخود ٹوٹے تو بچہ باہر نکل آتا ہے زندہ جاوید۔ اصل تبدیلی بھی وہی ہوتی ہے جو بندے کے دل سے آئے۔ دل سے تبدیلی تب آئے گی جب کوئی بندہ سمجھے گا، یعنی جب اس کی عقل میں بات آ جائے گی، اور عقل میں بات آنے کے لیے اس کا عملی نمونہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو شروع میں تعلیم دی ہے نا، آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قتل کر کے اب اس کو لاش کو ٹھکانے لگانا تھا۔ اللہ نے وہاں پہ لیکچر نہیں دیا، تقریر نہیں کی، ایک کوا بھیجا جس نے عملاً یہ کر کے دکھایا۔ ایسے ہی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن جبریل علیہ السلام نے عملاً نماز پڑھائی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی،
کہ جیسے میں نے نماز پڑھتا ہوں نا، جیسے میں نے پڑھ کے دکھائی ہے ویسے تم بھی پڑھو۔ اب بات تو بہت ساری ہے، مزے کی بات، نہ اس زمانے میں کاغذ تھا، نہ ویڈیو کیمرے تھے۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ یونیورسٹی میں فنکشن ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہر چیز کا ریکارڈ رکھو، وہ جی بس بجلی بند ہو گئی تھی، وہ جی ڈیلیٹ ہو گیا تھا، سارا ریکارڈ ہوتا ہی نہیں۔ لیکن امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت ہمارے لیے نمونہ تھی، رول ماڈل تھی، دین تھا، بعد میں نبی نہیں آنا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی آنکھیں اتنے اعلیٰ ویڈیو کیمرے تھے کہ انہوں نے آپ کی زندگی کا ہر سین سیو کیا ہوا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عملاً ہر چیز کر کے دکھائی ہے۔ ایک تو میں نے بات آپ کے سامنے یہ رکھنی تھی، دوسرا ایک نقطہ اور رکھنا ہے کہ موجودہ الیکشن آپ کے سامنے ہوئے ہیں، اس میں دینی جماعتوں کا کردار آپ نے دیکھا، یعنی کس سٹیج پہ کھڑے ہم، کسی کو دیکھ لو، جماعت اسلامی کو دیکھ لو، ہمارے جو بھائی جماعت و دعویٰ والے ہیں ان کو دیکھ لو، مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لو۔ دیکھیں ہمارا بھی ایک بیٹا، اس کو نا کچھ کہتے ہیں اس کے بھی کوئی دماغ میں جراثیم آئے، تو میں نے اس کو جلدی عقل آ گئی، میں نے اس کو سمجھایا کہ ڈاکٹر قدیر صاحب کو تم جانتے ہو؟ کہتا ہی جانتا ہوں۔ میں نے کہا اس کی کتنی عزت تھی؟ کہنے لگا کہ بہت تھی۔ میں نے کہا جب الیکشن میں آیا تو پھر کتنے ووٹ ملے؟ او بھائی جو تمہارا کام ہے تم وہ کرو، اس کی بنا پہ اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اس قرآن کی بنا پہ اللہ قوموں کو بلند کرتا ہے، اسی قرآن کی بنا پہ اللہ تعالیٰ قوموں کو ڈاؤن کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا کام تو یہ ہے کہ اس قرآن کا پیغام پھیلانا، اس کے لیے عملاً لوگوں کو ثابت کرنا۔ اچھا ایک جو عمل کی بات ہے، میں نے جب سروس جوائن کی نا، پروفیسر حافظ عبداللہ بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا، میں نے کہا جی، کہنے لگے آپ کا سبجیکٹ فزکس ہے تو آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اگر آپ کو فزکس نہ آئی نا تو آپ نے خود بھی ذلیل ہونا ہے، دین کو بھی ذلیل کروانا ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، اپنے سبجیکٹ میں خوب محنت کرو پھر تبلیغ کرو۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ ہم نے پنجاب کی ٹریننگ بھی ٹاپ کی تھی، پورے پنجاب کی، پورے پاکستان کی بھی سائنس میں ٹریننگ ٹاپ کی تھی، اور بھی اللہ نے بہت سارے ایوارڈوں سے نوازا ہے، اور اس کے الحمدللہ ہم نے رزلٹ بھی دیکھے ہیں۔ اب دوسرا نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس وقت یہ کئی دفعہ ہمارے اہل علم سمجھتے ہیں، سچی بات ہے کہ یہ ہم کبھی نہیں کہتے عقل کی رہنمائی دین کرتا ہے، دین کی رہنمائی عقل نہیں کرتی۔ دوبارہ میرا جملہ سنیں، عقل کی رہنمائی دین کرتا ہے، کیونکہ دین من جانب اللہ ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے ساری مخلوقات کو عقل دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ یعنی ڈاکٹر قدیر جیسے، آئنسٹائن جیسے، یا ہمارے امام بخاری جیسے، ابن تیمیہ جیسے، یہ لوگ کس نے پیدا کیے ہیں؟ ان سب کو عقل دینے والا کون ہے؟ اچھا ایک صرف میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، چونکہ ہم پڑھاتے ہیں، سائنس سبجیکٹ ہے، یہ جو زمین ہے نا، زمین، ہماری زمین کی حیثیت، ہمارا جو سولر سسٹم ہے، جو سورج کے گرد جو سیارے گھومتے ہیں، 99.8% ماس، کمیت، سائز سورج کا ہے، 0.2% میں سارے سیارے آتے ہیں، اور ان سیاروں میں بھی ایک سیارہ اتنا بڑا ہے جو 0.2% اکیلا ہی پورا کر دیتا ہے۔ زمین کا اس میں کہیں گنتی نہیں۔ کہاں پہ گنتی نہیں؟ ہمارے سولر سسٹم میں۔ ہمارے سولر سسٹم جیسے 1 خرب سولر سسٹم ہماری کہکشاں ملکی وے میں ہیں، ہماری ملکی وے جیسی 1 خرب کہکشائیں اور ہیں۔ ابھی تک یہ جو بات ہے، یہ پوری کائنات کا سائنسدان کہتے ہیں کہ جس 5% بھی ہمیں علم نہیں۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا، کیونکہ یہ جو آپ کی کائنات ہے نا، 1,60,000 کتنا؟ 1,60,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے کائنات پھیل رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، باقی چھوڑے۔ اچھا اب چھوڑو اس زمین پہ کہ عبد الغفار، میری کیا حیثیت، میں بہت عقل والا ہوں،
تو یہ تو ہم مانتے ہیں کہ عقل کی رہنمائی دین کرتا ہے، لیکن میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے جنگ خندق میں خندق کھودی تھی یا دعائیں مانگتے رہے تھے؟ کیوں کھودی تھی؟ جو موقع کی ٹیکنالوجی تھی، موقع کے محل کے نسبت سے جو نیا آئیڈیا تھا اس کو لے کے دشمن کا مقابلہ کیا تھا نا۔ ایسے ہی ایران جب فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دبابہ، ایک اس زمانے کا ایک ٹینک ہوتا تھا، وہ استعمال کیا۔ تو آج میں صرف آپ سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ جتنے بھی یہ سائنٹیفک علوم ہیں، میڈیکل کی ہے، سائنس ہے، یہ قرآن و حدیث کے خادم ہیں، بلکہ قرآن و حدیث کی بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا حدیث میں آتا تھا کہ ادنا درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، یعنی جو سب سے نکما جنتی ہوگا نا اس کو اس دنیا سے، اس کرۂ ارض سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ بندہ پوچھتا ہے کہ پھر شہید ہیں، نبی ہیں، اتنی مخلوقات ہیں، اتنی جنتیں کہاں بنے گی؟ اب جو میں نے ابھی آپ کے پاس رکھا ہے کہ زمین کی حیثیت کیا ہے، کائنات ہی اتنی برسی ہے۔ اچھا، تو پھر یہ سمجھ آتی ہیں چیزیں جب بندہ ان کو ہی پڑھتا ہے۔ تو میں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ اپنی اولادوں کو میرے بھائی، لوگ جو نا 2 نمبر آگے آ رہے ہیں، سچی بات ہے کہ ہماری عدلیہ میں، ہماری بیوروکریسی میں اور جگہ پہ، ٹھیک ہے وہ اپنے اپنے جو ان کے فن ہیں ان فنون میں بہت آگے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے علم کے لحاظ سے کورے ہے۔ اور آئنسٹائن کہتا ہے کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے، یعنی اچھا سائنٹسٹ وہی ہو سکتا ہے جسے مذہب کا بھی علم ہو، اور مذہب کی بھی سمجھ نہیں آ سکتی جب تک سائنس کا علم نہ ہو۔ تو ایک تو یہ میری بات ہے کہ مرزئی میں نے ایمبیسی ربوہ سے کی تھی، اپنی اولاد میں سے اپنا ایک بچہ اپنے جھوٹے دین کے لیے وقف کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایک بچہ، ہر مرزئی، اور اس بچے کا خرچہ ان کی جماعت احمدیہ برداشت کرتی ہے۔ کون برداشت کرتا ہے؟ ان کی مرزائیوں کی جو جماعت ہے وہ برداشت کرتی ہے، اور ان کا ایک پی این بی اپنی انکم کا کم از کم 10 سے 12% اپنی جماعت کو دیتا ہے۔ ہم 2.5% بھی نہیں دیتے۔ اب کیا ہے؟ تو بات چل رہی تھی کہ وہ ان لوگ آگے آ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد میں سے پولیس میں، فوج میں، عدلیہ میں، دیگر جگہ پہ بچوں کو بھیجیں۔ جب دیکھیں جب اختیار ہوگا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک مثال کے بعد میں آپ سے کچھ سوال لے لوں گا۔ میں الحمدللہ ٹیچر بڑا اچھا تھا پڑھانے کے لیے، ٹیچر ٹریننگ میں اللہ کا فضل تھا، تو میں ایسا کہا کہ میں پرنسپل نہ بنوں۔ تو ہمارے ایک سیکرٹری آئے، انہوں نے کہا جی نہیں، جو سینئر لوگ ہیں میں نے پرنسپل بنانا ہی ہے ان کو۔ تو جب وہاں پہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم کہا جی ہم تو جب بندہ با اختیار ہوتا ہے پھر کتنی تبلیغ ہوتی ہے، جب کسی کے متحد ہوتا ہے پھر کتنی تبلیغ ہوتی ہے۔ تو یعنی یہ بھول اس نے نکلی کہ جب خود با اختیار بنے، تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو ان عہدوں پہ بھیجیں۔ ٹھیک ہے کہ شروع میں کچھ تکالیف ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے ہمارے ہاں قابل بچے ہیں، ان کو جانا چاہیے اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے آپ الیکشن کا شور سنتے ہو، 2015 کا الیکشن سمندری میں نے کروایا تھا، میں ریٹرننگ افسر تھا وہاں پہ۔ الحمدللہ میں مسجد میں بیٹھ کے آتا ہوں، پورے الیکشن میں نے ایک جھوٹ نہیں بولا، ایک بھی۔ لوگ کہتے ہیں نا جی ہوتا نہیں اس کے بغیر چلتے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ، اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اور بڑے پنجابی میں کہتے ہیں پھڈے بھی بنے، سب کچھ ہوا، لیکن اللہ کا فضل ہے۔ کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے تھے، دین کی بنا پہ اللہ نے اتنی رسپیکٹ دی، اتنی بصیرت دی کہ باقی لوگ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے جب جس کو قرآن و حدیث کا بھی علم ہو، جو صحیح عقیدہ بھی ہو، پھر جب وہ ادھر جائے گا تو انشاءاللہ بہت دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں کہ جن کے پاس پاور ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جن بھائیوں نے اہتمام کیا ہے اللہ ان کا اہتمام کرنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
جی اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. جی چونکہ کاروباری لوگ ہیں، شام کا ٹائم ہے، تو اللہ آپ کے کاروبار میں، علم میں، عمر میں، رزق میں برکت ڈالے.